بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإن الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ بس اب شروع ہی ہونے والا ہے. آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور کل 29 تاریخ ہے، اور امید ہے کہ کل رمضان المبارک کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا. کل کا سورج غروب ہوتے ہی چاند نظر آ گیا تو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہو جائے گا. رمضان اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور اپنے دامن میں اللہ کی مغفرت کو سمیٹے ہوئے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے گا. سال بھر پہلے اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، اور اب 1 سال گزر جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرمانے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے نعمتیں میسر ہوتی ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یا ان کے حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے تب اسے اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کے سالوں میں اچھی طرح جان لی کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو رمضان المبارک آتے تھے ہمیں پورا موقع رہتا تھا کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کے جو مخصوص اعمال ہیں ان کو کرنے والے بنیں. لیکن عموماً غفلت برتی جاتی تھی. روزے کا جس قدر اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا تھا، اور روزہ رکھ کر روزے کا حق ادا کرنے کی جو کوشش ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی تھی.
اور پھر رمضان المبارک کی راتوں کی ایک جو مخصوص نماز ہے تراویح، اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب سرکاری حکم ہو گیا مسجدیں بند کر دو، جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کے لیے چند افراد آئیں گے، باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز جو مسجدوں میں ہوتی تھی وہ بھی رک گئی۔ پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت جو ہمیں آسانی کے ساتھ میسر تھی، اب اسے آسانی سے ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت لوگوں کے اندر کچھ بے چینی پیدا ہوئی، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ جب ہمیں مکمل آزادی تھی مسجدوں میں آنے کی، جمعہ کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، تب تو ہم نے اہتمام نہیں کیا، اور اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم اہتمام کرنا بھی چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ اللہ کر کے یہ پریشانی ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہلک بیماری کے زور کو توڑا۔ ابھی اس کی کچھ پابندیاں باقی ہیں، لیکن مسجدیں کھل گئی ہیں۔ اب کوئی پابندی حکومت کی طرف سے عبادت گاہوں میں آنے کے سلسلے میں نہیں ہے، لیکن ہمارا جو طرز عمل لاک ڈاؤن سے پہلے کا تھا، تقریباً ہم اسی اپنے طرز عمل پر چلنا شروع ہو گئے۔ وہی لاپرواہی، وہی غفلت، وہی سستی نمازوں سے، جمعہ کی نماز سے، اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، کئی سالوں کے بعد پھر مکمل آزادی کے ساتھ آپ مسجدوں میں آ سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھیے، اللہ کا انعام سمجھیے، اس کی قدر کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں جو عبادت اللہ نے رکھی ہے، روزے کی عبادت، وہ بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ ان بنیادی عبادتوں میں سے ایک ہے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی پوری عمارت کڑی ہے۔ وہ 5 ستون اسلامی عمارت کے، ان 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد نماز ہے، تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے، چوتھی بنیاد روزہ ہے، اور 5ویں بنیاد حج ہے۔ تو اسلام کی عمارت کی جو 5 بنیادیں ہیں، 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں، ان میں ایک اہم ستون روزہ ہے۔
تو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے روزے فرض فرمائے۔ بظاہر روزے کا عمل نماز سے ذرا مشکل نظر آتا ہے، زکوٰۃ سے ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ بھئی نماز پڑھنا ہے، اذان ہوئی اور وضو کر کے مسجد میں آ گئے، 10-15 منٹ میں نماز سے فارغ ہو گئے۔ 5 وقت کی نمازیں 24 گھنٹے میں فرض ہیں۔ اسی طرح سال میں 1 مرتبہ جو صاحب نصاب بندے ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن نماز سے زیادہ وقت روزے میں لگتا ہے۔ مسلسل 1 مہینے کا روزہ ہوتا ہے، اور یہ مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو 29 دن یا 30 دن اس طرح گزارنا کہ موسم سخت ہو یا موسم سخت نہ ہو، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، اور گرمی کا موسم چاہے جتنا سخت ہو، لو چل رہی ہو، حلق سوکھ رہی ہو، لیکن پھر بھی 30 دن یا 29 دن تک صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ کا حکم سمجھ کر کوئی چیز نہ کھانا، کوئی چیز نہ پینا، اور اپنی نفسانی خواہش سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے۔ آپ سمجھیے کبھی روزہ 11 گھنٹے کا، کبھی 12 گھنٹے کا، کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سخت گرمی ہو اور 12 گھنٹے تک آدمی کھانا نہ کھائے تو یہ تو کسی درجے میں برداشت ہو جاتا ہے، لیکن سخت پیاس لگنے کے باوجود پانی نہ پیے، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو روزے کا عمل بظاہر مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور بندے کے نفس کے اوپر یہ شاق بھی گزرتا ہے، اس لیے روزہ کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں۔ روزے کے صلے میں روزے دار کو جو کچھ ملتا ہے، اگر روزے دار اس کو سامنے رکھ کر کے روزہ رکھے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے صلے میں مجھے یہ ملے گا، تو 12 گھنٹے کیا 24 گھنٹے بھی پیاسا رہنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے یا نہیں رکھتے، تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ روزے کا صلہ کیا ملنے والا ہے، روزے کا بدلہ کیا ملنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیجئے، ایک دکاندار ہے، دکان چلاتا ہے، دکان صبح کھولتا ہے، پھر کھانا کھانے کے وقت وہ دکان سے اٹھ کر جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اگر اس کا معمول ہے تو گھر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کر لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ لیکن جب سیزن آتا ہے تو اگر سیزن پورے شباب پر ہو، خریداروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہو، اور عام دنوں میں جتنا کماتا ہے اس کا 10 گنا 20 گنا 50 گنا اسے نفع ملنے کی اور کمانے کی امید ہو، تو وہ بھوک کو بھی بھول جاتا ہے، پیاس کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی جسمانی تکان کو بھی بھول جاتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے گھر جانا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور کام بھی اسے کرنا ہے۔
اگر وہ صبح میں دکان پہلے 9 بجے کھولتا تھا تو اب 7 ہی بجے کھول کر بیٹھ جائے گا. شام میں اگر دکان 8 یا 9 بجے بند کرتا تھا تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، وہ دکان کھولے ہوئے بیٹھا رہتا ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں، کیونکہ اسے احساس ہے کہ اس میں مجھے کیا ملنے والا ہے. اسی طرح اگر روزے دار کو یہ معلوم ہو جائے، اور معلوم تو ہے ہی، صحیح معنوں میں اسے یقین ہو جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا عطا ہونے والا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 12 گھنٹے کیا 24 گھنٹے بھی وہ بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے. اور یہاں کی گرمی کیا، یو پی کی گرمی ہو، ارے یو پی کی گرمی تو چھوڑیے، جزیرۃ العرب کی گرمی، مکہ اور مدینے کی گرمی، جہاں صحرا تپتے ہیں، وہاں بھی اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا کچھ مشکل نہ ہو جائے. لیکن احساس ہونا چاہیے، یہی احساس ہمارے اندر جاگنا چاہیے جب روزہ آسان ہوگا. اگر یہ احساس ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوا کہ اللہ روزے کے بدلے میں کیا دیتے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مجھے یاد ہے اور میری عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں کم لوگ ہوتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے وہ اس طرح رہتے تھے کہ کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ روزے سے ہیں کہ نہیں ہے. چھپ چھپ کر وہ کھاتے پیتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات کتنے بدل گئے اور ہم کتنے بگڑ گئے، اسلام سے کتنے دور ہو گئے. اب تو پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوپہر میں یا دن میں کھانے کے لیے گھروں میں چولہے جلیں گے. لیکن اب تو یہ معمول ہوتا جا رہا ہے، گھروں میں ناشتے بنتے ہیں، گھروں میں کھانے بنتے ہیں. اور اگر گھروں میں کھانے نہ بنے، ناشتے نہ بنے، چولہے نہ جلیں، تو ہوٹل تو ماشاءاللہ ہر محلے میں موجود ہیں. بس صرف اتنا کرنا ہے کہ پردے کے نام پر ایک ہرے کلر کا یا سفید کلر کا کپڑا لٹکا دینا ہے بس. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو محض ایک علامت ہے. کیا جو آدمی اس وقت ہوٹل میں گھس رہا ہے اور پھر ہوٹل سے نکل رہا ہے، تو کیا جاننے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ ہوٹل میں کیوں گیا تھا یا ہوٹل سے کیوں نکل رہا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب علی اعلان رمضان المبارک میں کھایا پیا جانے لگا، روزے کی توہین کی جانے لگی. اب کھانا نہیں، اب ہم لوگ روزہ کھاتے ہیں. بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب ہماری اسی حالت کو دیکھ کر کے خدا نخواستہ ہمارے ملک کی کسی عدالت کا کوئی جج اگر یہ فیصلہ سنا دے کہ مسلمانوں کے ہاں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ حجاب کے مسئلے میں فیصلہ سنایا، طلاق کے مسئلے میں فیصلہ سنایا، داڑھی کے مسئلے میں فیصلہ سنایا، اب تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہماری ان بے عملیوں اور بد عملیوں کی وجہ سے اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. ہماری بے عملی اور بد عملی کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.
کل کو کوئی عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی روزہ رکھنا مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں ہے، اور دلیل کیا دے؟ روزہ رکھنا اگر مسلمانوں کے ہاں ضروری ہوتا تو ہر مسلمان روزہ رکھتا، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزہ رکھتی ہے، اور غیر روزے داروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی ہی محلے میں جو ہوٹل ہیں، جو چائے خانے ہیں، ان کو چلانے والا کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا بھائی مسلمان ہے۔ وہ رمضان میں ہوٹل کھولتا ہے، لوگوں کے لیے کھانے پکواتا ہے اور چائے کا انتظام کرتا ہے۔ ہوٹل والا بھی مسلمان، کھانے والے بھی مسلمان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اگر مسلمانوں کے ہاں ضروری ہوتا تو یہ ماحول مسلم محلوں میں کیوں ہوتا؟ تو زیادہ تعجب مت کیجئے گا، اگر ہمارا یہی حال رہا تو وہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں کہ روزے کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے۔ اب تو ایک ایک کر کے بات آ ہی رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، اور 29 دن یا 30 دن اللہ کے لیے بھوکا رہ جانا، اللہ کے لیے پیاسا رہ جانا، اور پھر اللہ اس پر جو عطا کرتے ہیں اس کا احساس، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو آسان بناتی ہیں۔ ہم اپنی دکانوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے تو بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، نیند قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے اوپر جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ اس وجہ سے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ روزے پر کیا ملتا ہے۔ اس لیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے دار کو روزے کے نتیجے میں ملتا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اور یہ کہہ کر ارشاد فرمائیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا کہا؟ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، وہ اپنے ثواب کے لیے اس عمل کا اجر اور صلہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فإن الصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عطا بھی اتنی ہی عالی شان ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی اگر 10 روپیہ دیتا ہے تو اس کے نزدیک وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس سے جو زیادہ مالدار ہے اس کے نزدیک جو یہاں 10 روپے کی حیثیت ہے اس کے ہاں 100 روپے کی ہوتی ہے۔
اس سے بڑا جو ہے وہ 1000 کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی عطا بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بڑھیا نے حاتم تائی سے کہا بیٹے میرے گھر میں شکر نہیں ہے، 1-2 کلو شکر بھیجوا دے۔ حاتم تائی نے اپنے غلام سے 1 بوری 1 گونی شکر بڑھیا کے گھر بھیجوا دی۔ اب بڑھیا بیچاری پریشان کی اتنی شکر رکھنے کے لیے تو میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں ہے، کہاں رکھوں گی؟ اس نے حاتم تائی سے کہا بیٹا میں نے تو 1 کلو 2 کلو شکر مانگی تھی اور تو نے 1 بوری شکر بھیجوا دی۔ تو جانتے ہیں حاتم تائی نے کیا کہا؟ ماں آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، اگر میں بھی 1 کلو شکر دوں تو حاتم تائی کہاں، میری سخاوت کہاں گئی؟ تو جس ذات نے 1 حاتم تائی نہیں ہزاروں لاکھوں حاتم تائی پیدا کیے، جس کے قبضے قدرت میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں، جب وہ اعلان کرتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ بندے کو ملتا ہے لیکن روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرا بندہ میرے لیے پانی اور پیاس برداشت کرتا ہے، پانی کو چھوڑتا ہے، میرا بندہ میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے۔ تو جب وہ میرے لیے کرتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ تو جب اللہ دیں گے تو پھر کتنا ملے گا اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جانتے ہیں اللہ کے لیے بھوکا رہنا، اللہ کے لیے پیاسا رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے خواہش نفس کو پورا کرنے سے رک جانا، یہ تو بالکل ایک عاشقانہ صفت ہے۔ ایک عاشق ہی اپنے معشوق کی عشق میں یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہے۔ جیسے جیسے عشق بڑھتا جاتا ہے آدمی اپنے آپ سے لاپرواہ ہوتا جاتا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کسی اور خواہش کی، بس ہمیشہ وہ اپنے معشوق کے تصور میں مست رہتا ہے۔ روزے دار کی بھی حالت بس وہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اور جب کوئی عشق کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس عاشق کا درجہ معشوق اور محبوب کی نگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ عاشق کی ہر ادا اس کے لیے قدر و قیمت رکھتی ہے، اس کے پھٹے کپڑے اس کو اچھے لگتے ہیں، اس کے بکھرے بال اس کو اچھے لگتے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا اس کا چہرہ اسے اچھا لگتا ہے۔ کریم اور پاؤڈر سے چمکایا ہوا چہرہ محبوب کو اچھا نہیں لگتا، عاشق کا وہ چہرہ جو گرد و غبار سے اٹا ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ اور وہ جس والہانہ انداز میں اپنے معشوق اور محبوب کے لیے گلیوں کے چکر لگاتا ہے، محبوب اور معشوق کو اس کی وہ ادا پسند آتی ہے۔ ٹھیک یہی حال روزے میں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، ان لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ بندہ جب عشق میں ایسا کرتا ہے تو اس کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ کی بدبو بھی۔ حالانکہ جانتے ہیں منہ کی بدبو کا کیا حال ہوتا ہے؟
فرمایا گیا کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں مت آؤ جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں بدبو ہو، مثلا کچا پیاز، کچا لہسن، کیونکہ اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن وہی منہ کی بو ہے، روزے دار کی منہ کی بو۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی یہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے روزے دار بندے پر کتنا پیار آتا ہے، اس کی ایک ایک ادا اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے۔ عام حالتوں میں جو چیز ناپسندیدہ ہوتی ہے، آپ نماز میں کسی ایسے آدمی کے پاس کھڑے ہو جائیں جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں روزے دار کی منہ کی بو اس کے نزدیک۔ اور ایک حدیث جو بہت زیادہ قوی تو نہیں ہے لیکن اعمال کی فضیلت میں ایسی حدیثوں کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ فرمایا گیا الاعمال عند اللہ سبع، بندے جو اعمال کرتے ہیں وہ 7 طرح کے ہیں اللہ کے نزدیک۔ عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں۔ وعملان بامثالہما، اور 2 عمل ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب برابر سرابر ملتا ہے۔ یہ 4 ہو گئے۔ وعمل بعشر امثالہا، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ وعمل ب700، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر و ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ وعمل لا يعلم ثوابه الا اللہ، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ فرمایا 2 عمل ہیں جو واجب کرنے والے ہیں، ایک جنت کو واجب کرنے والا ہے اور ایک جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ جو شخص اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہو اور اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور جو شرک کرتا ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ عمل جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ اور 2 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب برابر سرابر ملتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کی بات دیکھیے، اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے اس کا عذاب بھی بس اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، برابر سرابر۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ کہ میں یہ کام کروں گا، مثلا آج یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ نے یہ عزم کر لیا کہ میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں گا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں پورے مہینے پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھوں گا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں پورے مہینے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کروں گا،
یہ ارادہ کر لیا کہ پورے مہینے میں پابندی کے ساتھ نماز کو باجماعت مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کروں گا، پکا ارادہ کر لیا، صرف دل میں خیال نہیں، پکا ارادہ کر لیا، اور پھر کسی وجہ سے نہیں کر سکے، کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا بیمار ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکے، بیمار ہو گئے تراویح نہیں پڑھ سکے، کسی کام میں مشغول ہو گئے اور وقت پر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکے، تب بھی اللہ تعالی اس ارادے کی بنیاد پر جو آپ نے ارادہ کیا ہے اس کے برابر ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ گناہ کا ارادہ کرنے پر عذاب نہیں، لیکن نیک کام کرنے کا آپ نے ارادہ کیا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیسا ہے ہمارا پروردگار، کتنی عطا اور بخشش والا ہے ہمارا پروردگار، کتنا دیالو ہے، کتنا داتا ہے، اس کے بندے اس کو کتنے پیارے ہیں کہ بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ نہیں، ابھی اس کے نامہ اعمال میں یہ برا کام مت لکھنا جب تک یہ کر نہ لے، اور جب نیک کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو جو فرشتہ نیکیوں پر مامور ہے وہ اس فرشتے سے کہتا ہے جو گناہ لکھنے پر مامور ہے، جلدی سے لکھ، جلدی سے لکھ اس کے نامہ اعمال میں نیکی، اس کا ارادہ بدل جانے سے پہلے وہ نیکی کے فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے۔ کتنا دیالو ہے میرا پروردگار۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے جس کا صلہ 10 گنا ملتا ہے، ہر وہ نیکی کا کام جسے بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر اسے 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا دیتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں آپ نے یہی سنا نا کہ جاؤ 5 نمازیں پڑھو لیکن ثواب تو میں تمہیں 50 کا دوں گا، کہ میرے فیصلہ بدلہ نہیں کرتا، میں 50 کا ثواب دوں گا۔ اور فرمایا ایک عمل وہ ہے جس کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، مال صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اس کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ایک دانہ زمین میں ڈالیں اور اس دانے سے 7 خوشے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں تو کل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 700۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو 700 روپے، 1000 خرچ کرنے والے کو 7000، 7000 کو اس کا 7 گنا بڑھتا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب عمل کرنے والے کو کیا ملے گا؟ لا يعلمه احد الا اللہ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ روزہ ہے۔ روزے پر اللہ کیا دیتا ہے یہ نہ روزہ رکھنے والا جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا انا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا ثواب دوں گا۔ تو اللہ دے گا تو کتنا دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ اللہ ہے، وہ پروردگار ہے، اس کائنات کا خالق ہے، کائنات کے سارے خزانے اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے یہاں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، اسے کم پڑ جانے کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا دیتا ہوگا؟ جو ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کر لینے پر دیتا ہے، تو پھر جو بندہ اس کے لیے کھانا چھوڑ دے،
پینا چھوڑ دے، اپنی نیند قربان کرے، اپنی نفسانی خواہشات سے رک جائے، اللہ اسے کتنا دیتا ہے وہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، ہم بندے اسے نہیں جان سکتے۔ میرے دوستو، یہ احساس کر کے اگر روزہ رکھا جائے گا، اور کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو روزے دار سے پوچھئے کہ جب وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور لمحہ لمحہ کر کے افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے یا سورج غروب ہو جانے کی اطلاع ملتی ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر پہلا نوالا اٹھاتا ہے، تو اسے کتنا سکون اور کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے، کس درجے کی خوشی حاصل ہوتی۔ اس سے بڑھ کر خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ میدان محشر میں اللہ سے ملاقات کرے گا اور روزے کے صلے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھے گا، روزے کے اجر و ثواب کو دیکھے گا، تب اسے خوشی حاصل ہوگی۔ اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو اللہ کے بندے یہ احساس رکھتے ہیں وہ میرے دوستو ہوٹلوں میں چادروں کے پیچھے بیٹھ کر کھانے کی ہمت نہیں کریں گے، علل اعلان پان گٹکا اور بیڑی پیتے ہوئے سڑکوں پر نہیں گزریں گے۔ ایک تو وہ روزہ نہیں رکھتے، دوسرے ان کے اس عمل سے روزے کی توہین ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی اہانت ہوتی ہے۔ بے عملی یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے کسی حکم کی توہین کرنا یہ صرف گناہ نہیں، کبھی کبھی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ذرا اس کا خیال کرو، ماہ مبارک آ رہا ہے، بس آ گیا، اپنی برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کے سبق دیے ہیں۔ فرمایا شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یہ مبارک مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت والا عشرہ ہے، دوسرے 10 دن یہ اللہ کی مغفرت والے 10 دن ہیں، اور تیسرا عشرہ تو جہنم سے آزادی اور چھٹکارا حاصل کرنے والے دن ہیں۔ اور یہی نہیں، جیسے آج 28 ہے، ایک مرتبہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، بس چاند نکلنے والا ہے شام میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور اس لیے جمع فرمایا تاکہ اس آنے والے مبارک مہینے کی عظمت ان کے سامنے بیان کریں، اس میں جو کچھ ملتا ہے وہ بتائیں، تاکہ یہ مبارک مہینہ غفلتوں کے ساتھ نہ گزر جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطبہ دیا، ہمارے سامنے بیان کیا، تقریر کی، اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے شب قدر، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو سنت اور نفل قرار دیا ہے، یعنی تراویح۔
اور فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جس نے اس مبارک مہینے میں کوئی نفلی نماز پڑھی تو اسے فرض کے برابر ثواب، اور جس نے ایک فرض پڑھا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا یاد رکھو یہ آنے والا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، بندہ صبر کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، خواہش پوری کرنے سے رکتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی نعمتوں سے سال بھر محروم رہتے ہیں، انہیں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کے پاس سامان نہیں ہوتا۔ پیٹ بھرا آدمی ان کے اس دکھ درد کو کیا جانے، لیکن رمضان المبارک میں جب وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ خالی پیٹ رہنا کیا اذیت دیتا ہے، پیاس کی حالت میں کچھ نہ ملنا کیا تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس سے اس کے اندر غمخواری کا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے۔ شہر المواسات، اور فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو پھل آپ نے پورے سال نہیں کھائے ہوں گے جتنے، رمضان میں اتنا کھا لیں گے، ہر امیر غریب کھا لے گا، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آنے والا مبارک مہینہ عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، ارادہ کرو پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے نا بھائی؟ ہاں، پورا ارادہ کرو کہ پورے روزے رکھیں گے، تراویح کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ اب تو ہمارے ہاں ایک بیماری اور چل گئی ہے، 3 دن والی تراویح، 10 دن والی تراویح۔ ہمارے بڑے جو ہے یہ 3 دن والی تراویح یا 10 دن والی تراویح کیوں پڑھتے تھے؟ پورے رمضان میں روزانہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے۔ تو وہ اس لیے کرتے تھے جیسے ان کو کہیں سفر میں جانا ہے۔ اب سفر میں اگر گئے تو تراویح تو پڑھنی ہے جہاں بھی گئے، لیکن ہر جگہ تراویح میں کہیں 1 پارہ ہوتا ہے، کہیں 1.25 پارہ ہوتا ہے، کہیں 1.5 پارہ ہوتا ہے، کہیں 2 پارہ ہوتا ہے۔ تو اس کا خطرہ رہتا تھا کہ پورا قرآن تراویح میں وہ نہیں سن سکیں گے، تو اس کا اہتمام کرتے تھے کہ 3 دن میں یا 10 دن میں ایک جگہ قرآن پورا تراویح میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد جہاں بھی اتفاق ہوا تراویح پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا معمول ہو گیا ہے، 3 دن والے، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جانتا ہوں لوگوں کو، 3 دن جو تراویح پڑھتے ہیں پھر پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے۔ اسی طرح 10 دن والوں کا حال ہے، 10 دن تراویح پڑھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو تراویح سے ہم فارغ ہو گئے، اس کے بعد تراویح نہیں پڑھتے۔ وہ مسلسل تراویح کی سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کے گنہگار ہوتے۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ 3 دن والی پڑھی ہی نہ جائے، 10 دن والی پڑھی نہ جائے۔ بھائی جن کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، یہیں رہنا ہے، تو وہ اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ جو قریب کی مسجد ہے وہاں پڑھیں۔ اور یہ جو معمول ہو گیا ہے وہ اچھا ہے کہ دوسری تراویح ہوتی ہے، لیکن دوسری تراویح جو ہوتی ہے وہ بھی تو مسلسل پورے مہینے ہوتی ہے۔ دوسری تراویح میں شریک ہو کر کے آپ پورے مہینے پڑھیے۔ اور 3 دن والی جو تراویح ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس میں تراویح کی اہانت،
قرآن کی اہانت پورے طور سے ہوتی ہے۔ امام صاحب تو کھڑے ہو گئے، اب ان کو 10 پارہ 20 رکعت میں پڑھنا ہے۔ اب وہ کھڑے ہو گئے، پیچھے جو نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2 پارہ سے پہلے تو رکوع ہونے والا نہیں ہے، تو اب کیا کہتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ کر بات کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ لیٹے رہتے ہیں، کمر سیدھی کرتے رہتے ہیں، وہ لیٹے رہیں گے۔ جب 2 پارہ ہونے کے قریب ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ اب امام صاحب، اور شاید امام صاحب سے کچھ بات چیت رہتی ہوگی کہ بھئی کچھ اس طرح سے پڑھنا شروع کرنا کہ اندازہ ہو جائے کہ بس اب رکوع میں جانے والے ہیں، تب جلدی سے کھڑے ہو کر کے رکوع میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس طرح سے مت کیجیے، خدا کے لیے اس طرح سے مت کیجیے۔ تراویح کو تراویح سمجھ کر پڑھیے۔ اور جانتے ہیں ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے؟ ایک تو دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کی اتنی مشقت اٹھانے کے بعد پھر اللہ کے سامنے 20 رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا اور اللہ کا کلام پڑھنا، اس حالت میں اللہ کو اپنے بندے پر کتنا پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہش سے رکتا رہا، اور ابھی اس نے افطار کیا ہے اور اسے چین نہیں ہے، میری رضا حاصل کرنا ہر حال میں چاہتا ہے۔ اب دیکھو میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی سجدے میں سر ٹیکتا ہے۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے اپنے اس بندوں کے اوپر جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تیسری چیز، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ جانتے ہیں روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیروں کا روزہ، دماغ کا روزہ، دل کا روزہ، ہر ایک کا روزہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کا روزہ رکھیں گے نا بھائی، انشاءاللہ آپ کے اس ارادے پر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد